اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائران حرمین مقدس سفر نامے کے سلسلے میں کعبہ پہ پڑی جو پہلی نظر پچھلی قسط میں یہ بیان کیا تھا۔ معزز سامعین و سامعات، بیت اللہ کچھ دیر دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام طواف کا کیا جاتا ہے۔ طواف ہمیشہ حجر اسود کو چھو کے یا حجر اسود کے سامنے جو لائن لگی ہوئی ہے اور حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کے دائیں کندھے کی طرف سبز لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں۔ سبز لائٹیں کندھے کے برابر آ جائیں تو آپ سمجھیں آپ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں کھڑے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ کوئی بھی حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا حجر اسود کو چھو کے اس عمل کو شروع کرتا ہے۔ لیکن اگر چھونا ممکن نہ ہو، بہت زیادہ رش ہو، تو آپ کسی چھڑی سے یا کسی اور ایسی لمبی چیز سے حجر اسود کو چھو سکتے ہیں اور چھو کے یہ طواف سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی بوسہ ممکن نہ تھا تو چھو لیا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ چھونا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر کر کے دائیں ہاتھ کے اشارے سے یا کوئی چیز اوپر کر کے اس کے اشارے سے یہی کلمات بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھیں اور اپنا پہلا چکر شروع کر دے۔ چھو کر بوسہ لینا جیسے کوئی سٹک ہے، اس سے چھتری ہے، چھتری کے کونے سے چھو لیا، تو اس کو اصطلاح میں استلام کہتے ہیں۔ اور استلام کر کے اس چیز کو بوسہ دینا یہ بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے برابر ہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اشارہ کیا، حجر اسود کو چھوا نہیں ہے، تو پھر اشارے والی چیز کو بوسہ دینا یہ جائز نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل مقصد حجر اسود کا بوسہ ہے۔ اگر کسی چیز نے حجر اسود کو چھوا ہے تو اس چھونے والی چیز کا بوسہ لے کے بھی ہم حجر اسود کا بوسہ ہی مراد لیتے ہیں۔ لیکن اگر اشارہ کر دیا، سٹک کا اشارہ کیا تھا، دور سے کھڑے ہو کے چھوا نہیں، ہاتھ کا اشارہ کیا تھا، تو اب چونکہ حجر اسود تک یہ چیز پہنچی نہیں ہے تو اس کا بوسہ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے بھی اس مقام سے طواف شروع کر دیا اور پہلا چکر وہیں پہ آ کے پورا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا وفاعا بعہدکا واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لا کر اور تیری کتاب کی تصدیق کر کے اور تیرے عہد کی وفا کر کے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے یہ طواف شروع کرتا ہوں۔ لیکن اگر یہ دعا نہیں آتی جو احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے تو پھر بھی آپ اللہ کا نام لے کے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے
اور یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں اللہ کا نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس عمل کو کر رہا ہوں، آپ طواف شروع کر دیں۔ پہلے جو 3 چکر ہیں، پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا ضروری ہے۔ رمل کے معنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ذرا اکڑ کے اور ٹہل کے چلنا۔ یہ مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں۔ اور باقی کے جو 4 چکر ہیں، 4 چکروں کے اندر رمل ضروری نہیں ہے، بلکہ عام چال کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ اور طواف میں اس رمل کے دوران اضطباء، کندھے کو، دائیں کندھے کو ننگا رکھنا، یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے چادر جو احرام کی اوپر اڑی ہوئی ہے، اس چادر کو اپنے دائیں بازو کے نیچے سے یعنی بغل سے نکال کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں تو دایاں کندھا ننگا ہو جائے گا، اور اس دائیں ننگے کندھے کو اضطباء کا عمل کہتے ہیں۔ اور یہ اضطباء کا عمل پہلے 3 چکروں میں ضروری ہے۔ 3 چکروں کے بعد چوتھے چکر میں کندھے کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ اب اس کے اندر ایک اہم مسئلہ جو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ طواف کر رہے تھے، آپ کے چکر 4 سے کم یعنی 3 پورے ہوئے، رمل کے چکر پورے ہوئے تھے، اس دوران آپ کا وضو نہیں رہا، تو آپ فوراً مطاف سے نکل جائیں، طواف کو چھوڑ دیں اور وضو کریں۔ وضو کر کے پھر پہلا چکر آپ کا شروع ہوگا۔ لیکن فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے 4 چکر طواف کے مکمل کر لیے تھے اور 4 مکمل کرنے کے بعد 5واں ابھی شروع ہی کیا تھا کہ وضو نہ رہا، تو پھر مطاف سے نکل جائیں، وضو کر کے آئیں، تو اب آپ اپنا 5واں چکر شروع کریں گے۔ پہلے 4 چکر آپ کے مقبول ہوئے۔ اسی طرح اگر آپ کو شک پڑ جائے کہ چکر 3 ہوئے ہیں یا 4 ہوئے ہیں، تو کم چکروں کی گنتی شمار کی جائے تاکہ زیادہ شمار کر کے آپ اس میں اجر و ثواب سے یا اس عمل سے پیچھے نہ رہ جائیں اور آپ کا طواف نہ ہو۔ طواف کرتے ہوئے آپ کا دل بار بار یہ چاہے گا کہ ہم کعبۃ اللہ کے ساتھ، اس غلاف کے ساتھ، اس ملتزم کے ساتھ، اس رکن یمانی کے ساتھ لپٹیں، ہم اس سے لپٹ کے دعائیں کریں، ہم اسے چھوئیں۔ لیکن حالت احرام میں ایک احرام والے بندے کو عمرہ کرتے ہوئے ان خوشبو والی چیزوں کو نہیں چھونا چاہیے۔ یہاں ہی ایک مسئلہ اور بتانا ضروری ہے کہ دوران طواف تو وضو ضروری ہے، لیکن دوران سعی وضو ضروری نہیں ہے۔ وضو کے بغیر بھی سعی کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوران طواف اور سعی کوئی مخصوص ذکر یا دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ جیسے لوگوں نے ہاتھ میں کتابیں پکڑ رکھی ہوتی ہیں اور کتابیں پکڑ کے اصل مقصد سے وہ ہٹ جاتے ہیں، جو ندامت کے آنسو، اللہ رب العزت سے اپنے دل کی باتیں، اپنے گناہوں پہ اشکبار ہونا، اور اللہ تو دل کی زبان جانتے ہیں۔ آپ دل کی زبان سے جو آپ کے دل میں دعائیں آتی ہیں وہ آپ پڑھیں۔ جب کعبۃ اللہ کے رکن یمانی والے کونے پہ پہنچے تو اگر آسانی سے رکن یمانی کو آپ چھو سکیں تو دائیں ہاتھ سے چھوئیں، لیکن یہ خیال رہے کہ حالت احرام میں اسے نہیں چھونا چاہیے، کیونکہ احرام کی حالت میں اس پہ بھی خدام بہت زیادہ خوشبو ملتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں۔ اور رکن یمانی کو چھوتے وقت احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے
کہ آپ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور اگر یہ دعا نہیں آتی تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے چھو لیں۔ رکن یمانی کا بوسہ لینا، اسے چومنا چاٹنا یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کا اس کے بارے میں کوئی ایسا گمان ہے کہ یہ کوئی پتھر جو ہے یہ بھی جنت سے آیا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر جب آپ رکن یمانی کو کراس کر جاتے ہیں اور دوبارہ حجر اسود تک پہنچنا ہوتا ہے آپ کو، تو اس دوران ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ساتھ حدیث میں آیا وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیزو یا غفار، یہ دعا پڑھیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، اور اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما، یا عزیز و یا غفار، اے عزیز اے بخشنے والے۔ اور جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو 7 چکر مکمل ہونے پہ آپ کے طواف کا عمل پورا ہو گیا اور آپ کا 7واں چکر حجر اسود کے کونے پہ پہنچ کے انہی سبز لائنوں کے سامنے ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک پتھر میں 2 قدم لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک سنہری پنجرہ شیشے سے ٹانگ کے رکھ دیا گیا ہے، پنجرہ نما یعنی آپ کو نظر آئے گا، تو وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے اس کے ساتھ پڑھنا یہ تو بڑی سعادت ہے، لیکن وہاں عموماً کیونکہ مطاف کے اندر وہ جگہ ہے نہیں پڑھنے دی جاتی، اس کے بالکل سامنے اس کی سیدھ میں حرم کے اندر کسی بھی جگہ یہ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 2 نوافل ادا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ زوال کا وقت نہ ہو۔ نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اور نماز عصر سے نماز مغرب تک کے اوقات میں نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے، اور یہ نقطہ نظر فقہائے احناف کا ہے، باقی ائمہ تینوں اس قید کے قائل نہیں ہیں۔ جن اوقات میں نفل نماز ممنوع ہے یعنی مکروہ اوقات، لوگ اس دوران بھی نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو درست نہیں۔ اگر ان اوقات میں طواف مکمل کیا تھا تو نوافل بعد میں مسجد حرام کے کسی بھی حصے میں پڑھے جا سکتے ہیں، اور ان 2 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا تعبدوا ما اعبد یہ پڑھنا، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ صمد، یہ والی سورہ پڑھنا، یہ مسنون ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ 2 رکعتوں کی ادائیگی کے بعد اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو دائیں ہاتھ سے چھو لیں، لیکن یہ چھونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر اگر رمضان نہیں، آپ کا روزہ نہیں ہے، تو خوب آب زمزم پئیں، اور آب زمزم پینے کے بعد صفا و مروہ کی سعی کے لیے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر سال اپنے گھر بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔